میں ایمان نامی کوئی چیز نہیں، زندگی کے لمحات کے اندر ایمان نامی کوئی چیز نہیں میرے عزیزوں، کردار میں ایمان نہیں، گفتار میں ایمان نہیں، شکل و صورت میں ایمان نہیں، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے امتی مانوں؟ نبی کی زندگی تو دور کی بات ہے، نبی کی صورت سے بھی پیار کوئی نہیں۔ آزادی کا نعرہ تو وہ لگائے جسے آزادی کی تمنا ہو۔ مسلمانوں ہم تو آزاد ہوئے بھی قید ہوئے پڑے ہیں۔ 70 سال پہلے چلے جاؤ مسلمانوں، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ پاکستان کی سرزمین کی دولت عطا فرمائی، ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی۔ اللہ اکبر، ہمارا ملک تو آزاد ہو گیا، ذہن ہمارے آج تک قید ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں مال سے پیار ہے، ہمیں کاروبار سے پیار ہے، ہمیں جوانی سے پیار ہے، ہمیں حسن و جمال سے پیار ہے، نہیں پیار تو آمینہ کے لال کے طریقوں سے پیار کوئی نہیں۔ لٹیرے نے ہمارے مزاج کو دیکھا، ہمارے اندر جھانک کے دیکھا، اور اندر جھانک کر پہچان گیا انہیں کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی زندگی کے قیمتی لمحات چھین لو، ان کے نبی کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کر دو، ان کے نبی کی ازواج کے پردے کو اچھال دو، ان کی بیٹیوں میں تفریق کر دو، ان کی بنات کی عزت کو اچھال دو، نبی کے اصحاب کی عزت کو اچھال دو، تیری میری تو 1.5 ماشے کی زبان ہلے گی اور زبان یہ کہے گی اور چلو اپنا کام کرو، یہ کام سارا مولویوں کا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا، ازواج مطہرات کی عزت کا دفاع کرنا، اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا، ختم نبوت کا پہرے دار بننا علماء کا مسئلہ نہیں بلکہ ساری امت کا مسئلہ ہے۔ کیا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 11 ذی الحج مینا کا میدان جدعا اونٹنی پر سوار دائیں بائیں معاویہ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی اونٹنی کی گردن کے نیچے رسی پکڑ کے کھڑے ہیں کہ آگے نہ کھسک جائے، اونٹنی کی رال آپ کے سر پہ پڑ رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے ساری امت کو مخاطب کیا، غائبین کو مخاطب کیا، حاضرین کو مخاطب کیا، جو سامنے تھے ان کو بھی کہا، بعد والوں تک پیغام پہنچانے کا کہا، یا ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، او لوگو اس میدان میں اس وقت میرا چہرہ دیکھ لو، آئندہ سال تم یہاں آؤ گے کالی کملی والے کو نہیں پاؤ گے۔ میری بات غور سے سن لو، میری بات اپنے پلے باندھ لو، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جان سے زیادہ عزیز سمجھنا، اولاد سے زیادہ عزیز سمجھنا، اپنے بچوں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، کاروبار سے زیادہ، مال سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، دل قیامت کا ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور لوگوں میرے سے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آؤ گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے میں تمہارے اندر جھانک کے دیکھوں گا، تمہارے دامنوں کو ٹٹول کے دیکھوں گا، جب تک وہ امانت مجھے نظر نہ آئی میں محمد تمہارے دفاع کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنیوٹ والوں میں تمہارے سے پوچھتا ہوں وہ امانت کہاں ہے؟ ہر پروگرام میں جاتا ہوں، آج میرا 3را پروگرام ہے، زور سے پہلے میں کوٹ ادو میں تھا، زور کے بعد میں چوک سرور تھا، اب یہاں پہنچا، صبح میں نے اپنی اگلی منزل کی طرف جانا ہے، ہر جگہ میں جھولی پھیلا کے آیا۔ او لوگو جو تم نے اپنے گھر سے قیمتی متاع لٹوا دیا، اپنے ایمان کی دولت لٹوا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چوری کروا دیا، ربڑ درج اللہ کی عدالت میں کرا کر ندامت کا آنسو بہا کر
اللہ جل شانہ سے اس دولت کو تلاش کروا لو، کھویا ہوا مقام واپس لے لو۔ مجھے نہیں پتا اگر وہ دولت پلے سے چلی گئی، مرتے وقت مال بچے یا نہ بچے، مرتے وقت کاروبار بچے یا نہ بچے، اولاد بچے یا نہ بچے، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں تیری میری جان ہے، اگر اس دولت کو تلاش نہ کیا تو موت کے وقت ایمان نہیں بچے گا۔ میں کس بات پر اپنے آپ کو اور آپ کو عقل مند کہوں؟ اور میرے عزیزوں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا تالا توڑ کے اپنا گھر کا سامان لٹوا دیا ہے۔ اس امت کے نوجوان کو نبی والی شکل پسند کوئی نہیں، گالیاں انڈیا کو دے رہا ہے۔ اس امت کے نوجوان کو نبی والی سیرت پسند کوئی نہیں، گالیاں امریکہ کو دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ناروے کے اندر کارٹون بنا، حضور علیہ السلام کی شکل مبارک کو بگاڑا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ چہرے مبارک کا کارٹون بنایا، وہ تو کافر ہو گئے۔ تیری میری دکان صبح سب سے پہلے نائی کی دکان کھلتی ہے، حجاب کی دکان کھلتی ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے، یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، دکان میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی چلا رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کے چہروں سے نبی کی سنت بھی اڑا رہا ہے۔ نبوت کی پگڑی کا گستاخ ہو، پاکستان میں اس کی سزائے موت ہے۔ اور لوگوں جو نبوت کے چہرے کا گستاخ ہو، وہ پہلی صف کا نمازی بن کر مسلمان بیٹھ جائے، میرا دل نہیں مانتا۔ یہ کیسا امتی ہے جس نے اپنی دکان پہ بڑی لسٹ لگا رکھی ہے، سادہ سنت کو جڑواؤ گے 40 روپے، اعلیٰ قسم کے ہتھیار سے سنت کو ذبح کراؤ گے تو 100 روپے لوں گا۔ اور مسلمان اللہ کی قسم، صدیق نے تو کنبہ لٹا دیا، عمر نے تو خون کے قطرے قطرے قربان کر دیے، عثمان نے 40 دن کا پیاسا رہ کر نبوت پر سب کچھ قربان کر دیا۔ آل رسول کربلا کے میدان میں اللہ اکبر اللہ اکبر چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر دیے گئے، تو پھر بھی کالی دام ان کا لیتا ہے اور کالی کملی والے کی سنت کو اجاڑتا ہے۔ میں تجھے کیسے مان جاؤں، حسین تیرا ہے۔ تجھے حسین کے نانے کا کردار اچھا نہیں لگتا، تیرا حسین میرا حسین نعرہ لگانے کا کم سے کم میں تجھے حق نہیں دیتا۔ تجھے اپنی بیٹی کا نام زینب اچھا نہیں لگتا، تجھے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اچھا نہیں لگتا، تجھے اپنی بیٹی کا نام رقیہ اچھا نہیں لگتا، تجھے اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم اچھا نہیں لگتا، تجھے اپنی بیٹی کا نام زینب فاطمہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، میں تجھے کیسے مان جاؤں، تو رسول اللہ کے گھرانے کا عاشق ہے۔ مسجدوں کے اندر آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھ لو جی، بے شک نماز کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ سال میں مال کی زکوٰۃ دے دو جی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ سال میں 1 مرتبہ حج کراؤ جی، یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اور میرے عزیزوں، کیا اسی چادر 4 دیواری میں اسلام رہ گیا؟ اسلام صرف نماز کا نام ہے، صرف حج کا نام ہے، صرف زکوٰۃ کا نام ہے، صرف رمضان المبارک کے روزوں کا نام ہے۔ روزے تو 1 مہینے کے، حج سال میں ایک 5 دن کا، حج سال میں 5 دن کا، زکوٰۃ میرے عزیزوں 1 گھنٹے کا عمل ہے، روزے 1 مہینے کے، نماز 24 گھنٹوں میں، آدھے گھنٹے میں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، 11 مہینے کا دین کون سے ممبر پہ تلاش کرو گے؟ گھر والی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ دین کہاں سے تلاش کرو گے؟ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ بیٹی پیدا ہو تربیت کیسے کرنی ہے؟ جوان ہونے کے بعد جہیز دینا فرض ہے یا اپنی وراثت میں سے حصہ دینا فرض ہے؟ یہ دین آپ کو مجھے کوئی کیوں نہیں بتاتا؟
خدا ان کا بھلا کرے. اگر یہ تمہیں بات بتائیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ترنم میں بات کرو، بور ہو رہے ہیں. معاملات والا دین کون بتائے گا؟ کاروبار والا دین کون بتائے گا؟ سونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ جاگنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس کے دربار میں رونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اخلاق کردار کون بتائے گا؟ مزاج نبوت کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. او میرے عزیزو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزہ سال میں فرض ہے، زکوٰۃ سال میں فرض ہے، حج سال میں فرض ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا نبی 1 گھنٹے کے لیے نہیں آیا، میرا نبی انسان کی ساری زندگی کے لیے رہنما بن کے آیا ہے.